السلام علی من اتبع الہدا۔ الحمدللہ اس سال مجھے 30 برس ہو چکے ہیں۔ زندگی کے 30 سالوں میں روح بہت سے تجربات سے گزر چکی ہے، لیکن والدین کو بوڑھا ہوتے دیکھنے سے زیادہ عجیب تجربہ نہیں ہوا۔ ہم ٹین ایج میں ہوتے ہیں، نگاہیں کتابوں پر جمی ہیں، کبھی دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ امی ابا بالوں کی سفیدی کو مہندی میں چھپا لیتے ہیں۔ کالج میں دوستوں کی گپ شپ، کھانے کو کچھ نیا ٹرائی کرنے کا دن، ناول کی نئی قسط آنے کی خوشی، مڈ-ٹرم کی تیاری، اس سب میں اس خیال کو جگہ ہی کہاں ملے کہ ماں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں۔ یا دمعة القلب الحزین، اپنی سکن کو چمکاتے چمکاتے اتنا وقت لگ جاتا ہے، ہر نئے کاسمیٹکس کو خرید کر چیک کرنا ہے، کپڑوں کے نت نئے ڈیزائنز بنوانے کے چکر میں دکھائی ہی نہیں دیتا کہ ابا کی ایڑیاں مکمل طور پر گھس چکی ہیں۔ اب چال میں ذرا سی تھکن اتر آئی ہے، جوانی شوخی پر مبنی ہے، شوخی کا متضاد تھکیڑا ہے، دونوں مخالف سمت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم جوان اور والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر علم حاصل کر کے، خود کو ایجوکیٹ کر کے بہت سے خساروں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم ان کی عمریں روک نہیں سکتے، ہم ان کے وقت کو ٹال نہیں سکتے، ہمیں وہی کرنا ہے جس کی استطاعت ہر انسان رکھتا ہے: محبت، خیال، خلوص اور توجہ۔ والدین اتنی کیئر نہیں مانگتے جتنی ہم نے مانگی تھی جب ہم پیدا ہوئے اور پلے بڑے۔ بس ذرا سا وقت اور دھیان، راتوں کو جاگنا نہیں پڑتا، چپ نہیں کروانا پڑتا، بس جب جاگ رہے ہوں تو جاگتے رہنا پڑتا ہے۔ اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس پر رونق چہرے کی جھریوں کا احترام کرنا ہوتا ہے، جس چہرے کو ہمارے رب نے ہماری آنکھوں کا سب سے اول منظر بنایا۔ پڑھ لکھ رہے ہیں، عقل و دانش کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، فلسفہ، سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ذرا جذباتی طور پر بھی ذہین ہو جائیں، اپنے اندر ممتا اور شفقت پیدار کریں۔ اب آپ کے حصے کی ادائیگی کا وقت ہے۔ مائیں مینوپوز سے گزر رہی ہیں، یہ دور کیا ہوتا ہے، اس کے مراحل اور چیلنجز کیا ہیں، یہ بھی جانتے ہیں؟ کمزور ہوتی ہڈیوں اور ایسٹروجن کے کم ہو جانے کا تعلق سمجھتے ہیں؟ ماں کا جسم اب بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، یہ صرف ایک وجود نہیں، پہلا گھر تھا آپ کا۔ عقیدت کی گہرائیوں سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب بھی ماں سب کو پہلے کھانا دے کر آخر میں ہنڈیا کا بچا سالن کھاتی ہیں، اور آپ یہ مان لیتے ہیں جب کہتی ہے کہ بس بھوک ہی نہیں، وقت گزر رہا ہے۔ آپ کو کھوئے ہوئے ٹاپس کی فکر تو ہے، مگر امی اب مزل ماسک کھو رہی ہیں، اپنے نئے پمپل پر رنج ہے، امی کی سکن سے کولیجن ختم ہو رہا ہے، انفلامشن کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ جانکاری ہے ابا کے ٹخنوں میں اب تکلیف رہنے لگی ہے، اگر گھٹنے پکڑ کر بیٹھتے ہیں، بہت بار سر درد کی شکایت کرتے ہیں، تو کبھی بھوک کی شدت میں ڈانٹ سا دیتے ہیں۔ پہلے تو نہ ڈانٹتے تھے۔ بلڈ پریشر تو سنا ہے، بلڈ شوگر کا نظام سمجھتے ہیں، آرتھرائٹس کے بارے میں معلوم ہے۔ آپ کو ادب کی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد چہرے پڑھنا آ گئے ہیں، مگر ابا اپنی نوکری کی ساری پریشانیاں کسی الماری میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کبھی جان سکتے ہیں آپ کی فرمائشوں کے محافظوں کی آزمائشیں جانتے ہیں آپ؟ میرے تمام ہم عصر اور تمام ہم عمر پڑھنے والے، ہمیں اس پر خود کو ایجوکیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اگر ہم ناواقف ہیں تو ہماری ساری ایجوکیشن اور آگاہی کا کچھ نفع نہیں ہے۔ یہ جان لیں کہ والدین کو کتنا ایکٹیو اور کتنے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں کہ توازن میں ہو سکیں۔ واک، ورزش، آرام، بہترین غذا سب لازم، اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کا وقت، آپ کی مسکراہٹ، حشاش بشاش چہرہ، اور ان کی کہانیوں کو سنتے ہوئے
آپ کی آنکھوں میں خوبصورت چمک۔ اب امی ابو کے لاڑ اٹھایا کریں، کبھی یوں ہی اور کبھی ضد سے۔ آپ جس دور میں ہیں یہ لازم ہے کہ آپ کو ان کی ضروریات پر ساری انفارمیشن حاصل ہو۔ ماں باپ جیسا دوسرا کوئی اور اہم نہیں ہوتا، انہیں کھو دیں تو زندگی شروع سے شروع کرنے جیسی ہوتی ہے۔ اب بچے نہیں رہے ہم، اب یہ ہماری باری ہے کہ باپ کے سر کا تاج اور ماں کی ٹھنڈی چھاؤں بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر بعافیت قائم و دائم رکھے، آمین۔